اچھا، زبان یہ ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ یہ جو ہے یہ عالم ہے، معرفت کے بھی عالم. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں بڑی خوبصورت، کیمیائے سعادت لکھی ہے، منہاج العابدین لکھی ہے، یہ بڑی زبردست کتابیں ہیں. آپ ان میں سے کسی کتاب کو پڑھیں، مکاشفۃ القلوب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ امام غزالی علیہ رحمہ کا علم کیسا ہے، آپ کی معرفت کیسی ہے، آپ نے کن اصولوں کے اوپر تبلیغ کی ہے، تعلیمات کیا دی. اب امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو تیسرا اصول انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو نیکی ہوتی ہے نا، نیکی اس کی حفاظت کرنا. یہ نہیں ہے کہ نیکی کو آپ ضائع کر دیں. اب وہ کیسے ہے کہ انہوں نے ایک روایت پیش کی. حضرت حسن بصری، امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب جو ہے نا منہاج العابدین میں حضرت حسن بصری کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں. اور حضرت حسن بصری بھی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، بڑے ولی گزرے. حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اے ابو سعید، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے. تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک تازہ کھجوریں ہوتی ہیں، تازہ کھجوریں، اس کی ایک تھال تیار کی، اور تھال تیار کر کے نا ایک شخص کو کہا کہ یہ اس کے پاس لے جاؤ، اس کو جا کے دو، اور میرا یہ پیغام دینا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں تحفے میں مجھے دے دی ہیں، میں نے بھی چاہا کہ تمہیں خالی ہاتھ نہ موڑا جائے، اس لیے میں تمہیں یہ کھجور کا تھال بھیج رہا ہوں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے نا، جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہوتی ہے. اور یہ غیبت والی بیماری معاشرے میں اتنی عام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، مرد ہو یا عورت دونوں میں یہ پائی جاتی ہیں. کیونکہ اب تو ہر ایک کے پاس یہی ہے باتیں، دین کی بات تو کسی کے پاس ہے نہیں، نہ دین کی فکر ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ دین کی سوچ ہے. اگر ہو تو اس کو پتا ہونا کہ بھی میں نے یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اسی لیے جو ان کو ملتا ہے وہ اپنی زبان سے بات کر دیتے ہیں، وہ دوسرے کی غیبت ہوتی. اب جب وہ دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کی تمام نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہے نا، غیبت یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے محفوظ رہنا چاہیے. یہ گناہ بھی بڑا ہے.